2025 میں دنیا بھر میں سزائے موت پر عمل درآمد 44 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ حکومتوں نے مجموعی طور پر 2707 افراد کو پھانسی دی، جو پچھلے سال کے مقابلے میں تقریباً 2 گنا تعداد ہے اور 1981 کے بعد کسی بھی سال سے زیادہ ہے۔ اس تعداد میں چین، شمالی کوریا اور ویتنام شامل نہیں ہیں، کیونکہ ان ممالک میں سزائے موت کے اعداد و شمار ریاستی راز سمجھے جاتے ہیں۔ امنسٹی انٹرنیشنل کا خیال ہے کہ ان ممالک میں بھی ہزاروں افراد کو پھانسی دی گئی ہوگی۔ پچھلے سال صرف 17 ممالک نے سزائے موت پر عمل کیا۔ ان میں ایران اور سعودی عرب سب سے نمایاں تھے۔ ایران میں کم از کم 2145 افراد کو پھانسی دی گئی، جبکہ سعودی عرب میں کم از کم 356 افراد کو سزائے موت دی گئی۔ امنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق ریکارڈ کی گئی تمام پھانسیوں میں سے 93% صرف انہی 2 ممالک میں ہوئی۔ ایران میں جون کے مہینے میں امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ 12 روزہ جنگ کے بعد سال کے دوسرے حصے میں پھانسیوں کی تعداد تقریباً دگنی ہو گئی۔ اس کے بعد ایران نے جاسوسی اور دشمن ممالک کے ساتھ تعاون جیسے جرائم کے لیے لازمی سزائے موت کے قوانین کو مزید سخت کر دیا۔ سعودی عرب میں بھی سزائے موت میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ منشیات سے متعلق جرائم میں سزائے موت پانے والوں کی تعداد 2023 میں صرف 2 تھی، لیکن 2025 میں یہ بڑھ کر 240 تک پہنچ گئی ہے۔ عالمی سطح پر دیکھا جائے تو تمام معلوم پھانسیوں میں سے تقریباً نصف منشیات سے متعلق جرائم کی وجہ سے دی گئی، لیکن بین الاقوامی قانون کے مطابق سزائے موت صرف انتہائی سنگین جرائم یعنی جان بوجھ کر قتل تک محدود ہونی چاہیے۔ بہت سے معاملات میں بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی بھی کی گئی۔ بعض جگہوں پر کم عمر افراد کو پھانسی دی گئی۔ کچھ ملزمان کو ان کی غیر موجودگی میں سزا سنائی گئی۔ بعض اعتراضات ممکنہ طور پر تشدد کے ذریعے حاصل کیے گئے تھے اور کچھ ذہنی معذوری رکھنے والے افراد کو بھی سزائے موت دی گئی۔ ایران میں اقلیتی گروہوں کے افراد کو ان کی آبادی کے تناسب سے کہیں زیادہ سزائے موت سنائی گئی، جبکہ سعودی عرب میں منشیات کے جرائم میں سزائے موت پانے والے ہر 5 افراد میں سے 4 غریب ممالک سے تعلق رکھنے والے غیر ملکی شہری تھے۔ دوسری طرف دنیا کے زیادہ تر ممالک سزائے موت ختم کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ 1977 میں صرف 16 ممالک ایسے تھے جنہوں نے تمام جرائم کے لیے سزائے موت ختم کر دی تھی، جبکہ 2025 کے آخر تک یہ تعداد بڑھ کر 113 ہو چکی تھی۔ تاہم کچھ ممالک اس کے برعکس راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر امریکہ میں 48 افراد کو مختلف جرائم میں سزائے موت دی گئی، جن میں سے 19 صرف فلوریڈا ریاست میں تھے۔ یہ 1972 کے بعد فلوریڈا میں ایک سال کے دوران سب سے زیادہ پھانسیاں تھیں۔ اس طرح مارچ 2026 میں اسرائیل کے پارلیمنٹ نے ایک قانون منظور کیا جس کے مطابق فوجی عدالتوں سے دہشت گردی کے الزام میں سزا پانے والے اور اسرائیلی شہریوں کے قتل میں ملوث افراد کے لیے سزائے موت کو بنیادی سزا بنایا گیا۔ عالمی طور پر یہ قانون زیادہ تر فلسطینیوں پر لاگو ہوتا ہے۔ 2025 کے آخر تک دنیا بھر میں 25 افراد سے زیادہ افراد سزائے موت کے منتظر تھے۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو سزائے موت دنیا بھر میں دوبارہ عام نہیں ہو رہی، بلکہ یہ کم تعداد میں ممالک تک محدود ہوتی جا رہی ہے اور کئی مواقع پر ایسے لوگوں کے خلاف استعمال کی جا رہی ہے جو اپنا مؤثر دفاع کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے۔